نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. انسان کی پیدائش کا ذکر ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جھٹلانے والوں کی مذمت ہے. فرمایا وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ مِن قَبْلِكُمْ، اگر تم جھٹلاتے ہو تو اس سے پہلے بھی بہت ساری لوگ جھٹلا چکے. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ مِن قَبْلِكُمْ، تو انہوں نے جھٹلایا تو کیا انجام ہوا، اور تم جھٹلاؤ گے تو کیا انجام ہوا. وَإِن تو جھٹلانا کسے؟ دین اسلام کو، قرآن کو، دین کو، پیغمبر کو، آخرت کو، اس کو جھٹلانا. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ مِن قَبْلِكُمْ، اگر تم جھٹلاؤ گے تو پہلی بہت سی امتیں جھٹلا چکی ہیں. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور میرے رسول پر تو صرف پہنچانا ہے، پیغام پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے. پیغمبر کے ذمہ پہنچانا ہے، منوانا نہیں. ماننا ہم نے، جو مانے گا وہ کامیاب ہوگا، جو نہیں مانے گا وہ ناکام ہوگا. مبلغ کا کام یا نبی کا کام کیا ہے جی؟ اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا. جو لوگ نہیں مانیں گے وہ پھر پکڑے جائیں گے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، میرے پیغمبر پر تو کھلا کھلا پہنچا دینا ہے. انہوں نے پہنچا دیا. اگر کوئی یہ کہے نا، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو جی اتنے تبلیغ کی اور کچھ اثر نہیں ہوا، مولوی صاحب نے تو لوگوں کو نمازی نہیں بنایا. بھئی ہم تو کہہ ہی سکتے ہیں نا، تبلیغ والے کہہ سکتے ہیں. منوانا پیغمبر کا کام نہیں ہے، تو ان کی جو نائب ہے ان کا کام بھی منوانا نہیں ہے، بتلانا ہے، پیغام پہنچانا ہے. فرمایا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، کیا تم نے دیکھا نا کہ اللہ نے پہلے کس طرح پیدا کیا، دوبارہ بھی اسی طرح لوٹائے گا. انسان کو دوبارہ بھی وہ بنا سکتا ہے، اگر پہلے اس نے بنایا تو دوبارہ بھی بنانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ، کسی بھی چیز کی پیدائش، انسان کی، باقی جانوروں کی، پودوں کی، فصلوں کی پیدائش کون کرتا ہے جی؟ دوبارہ بھی کر سکتا. یہ ہم دیکھتے ہیں موسم میں پودے اگتے ہیں اور جناب وہ سرسبز ہوتے ہیں، بعد میں ان میں پھل لگتا ہے، وہ پھر مرجھا جاتے ہیں، اس کو لوگ کاٹ کے ختم کر دیتے ہیں، تریشر کر کے اس کا سب کچھ ختم کر دے، دوبارہ پھر ہو جاتے ہیں. اسی طرح انسان اگر پہلی دفعہ پیدا ہوا ہے تو دوبارہ بھی یہ پیدا ہو سکتا ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو منکرین ہے دوبارہ. یار دوبارہ کس نے دیکھا ہے؟ پہلے اگر وہ پیدا کر سکتا ہے تو دوبارہ بھی وہ بنائے گا.
اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعید ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اللہ کے لیے ان ذلک علی اللہ یسیر۔ پھر فرمایا قل سیرو، آپ ان سے کہہ دیں کہ سیرو فی الارض، چلو پھرو زمین میں، فانظروا، اور دیکھو کیف بدأ الخلق، کہ اللہ نے کس طرح سب سے پہلے بنایا، ابتدا اللہ نے کس طرح کی، ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، وہ دوبارہ بھی اسی طرح بنائے گا، اس طرح پہلے اس نے بنائے دوبارہ بھی اس طرح بنائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، اس کے قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ فرمایا یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، جسے چاہے عذاب دے اور جس پر چاہے رحم کرے۔ یعذب من یشاء، تو جو عذاب کا مستحق ہوگا، جس نے نہ مانا ہوگا اس کو عذاب ملے گا، اور جس نے مانا ہوگا اس پر رحم ہوگا۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، وہ جسے چاہے عذاب دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اس کو عذاب کیوں دے رہے ہو، اس کو اپنے تھانے میں کیوں رکھا ہوا ہے، یہاں تو پوچھتے ہیں نا کہ بھئی کیوں رکھا ہے، وہاں جس کو عذاب ملے گا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، تو جو رحم کے قابل ہوں گے تو ان پہ اللہ رحم فرمائیں گے۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور تم سب نے اسی کے پاس لوٹ کر واپس جانا ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ عاجز کا مطلب ہے کہ اس سے کوئی بھاگ جائے، بھئی وہ فلاں ہار گیا، اس سے بندہ پولیس والے سے بندے نے جان چھڑا کے بھاگ، یا وہ قیدی بھاگ گیا، یا وہ ملازم بھاگ گیا، یا وہ بچہ بھاگ گیا، ماں باپ سے جان چھڑا لی بھاگ گیا۔ فرمایا وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي، نہ تم زمین کے اندر کہیں گھس سکتے ہو، نہ کوئی آسمان تک پہنچ سکتے ہو۔ ہاں جی، فرمایا کہ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، تم عاجز نہیں کر سکتے، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور نہ آسمان میں۔ زمین بھی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، زمین پہ اکڑ کر مت چلو۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ پاک فرماتے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، یوں کر کے چلتے ہیں نا، گردن اٹھا کے اور پاؤں اٹھا کے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کر مت چلو۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم نہ میرے زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ میرے پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ، تو یہاں بھی فرماتے وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں ہے تمہارا کوئی اللہ کے سوا کوئی کارساز یا کوئی مددگار۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ، ولی کہتے ہیں کارساز کو، بگڑی بنانے والے کو، مشکل کشا۔ ولی کسے کہتے ہیں جی؟ مشکل کشا، کارساز، بگڑی بنانے والا، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ ولا نصیر، اور نہ اللہ کے سوا کوئی تمہاری، اگر اللہ کو چھوڑ کے جاؤ گے، شرک کرو گے تو کوئی تمہارا کارساز بھی نہیں ہوگا، اور نہ کوئی تمہارا اللہ کے سوا کوئی اور مددگار ہوگا۔ تو آج کی آیات میں فرمایا کہ پیغمبر کے ذمے پہنچانا ہے، اگر کوئی نہیں مانے گا تو فرمایا کہ وہ اس کی کم بختی ہے، اور ابتدا بھی اللہ کرتا ہے اور انتہا دوبارہ بھی اللہ پیدا فرمائے گا، اور جسے چاہے وہ عذاب دے، جسے چاہے وہ جناب اس پر رحم فرمائے، اور جانا اسی کی پہل، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں بنا سکتا کہ اللہ کو عاجز کر دے اور اپنے آپ کو چھڑا لے۔ لیکن فرمایا کہ مَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ،
نہیں ہے اس کے سوا تمہارا کوئی کارساز، بگڑی بنانے والا، مشکل کشائی کرنے والا، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔